जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके कब्र में रहमत नूर की बारिश अता फरमाए और गिरदो नवासी इस बस्ती से जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अजीज वकारी इस दुनिया से रुखसत हुए मेरे मौला सब की बख्शिश अता फरमाए, जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैंने आपके रूबरू कुरान मुक़द्दस की एक आयत पेश की, उसी के तहत बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ ईमान वालों, मेरा महबूब जो तुम्हें आता करे उसे ले लो, वमा नहाकुम, और जिससे मेरा महबूब तुम्हें मना करे उससे बाज रहो, रुके रहो। इस आयत के अंदर इख्तियार मालूम होता है और इस आयत के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब प्यारे आका नबी दो जहां सरवरी कौनो मकाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इख्तियार बख्शा है। और वो इख्तियार कैसा है, अब मुलाहजा फरमाइए। दुनिया में इख्तियार दो तरह के होते हैं। एक इख्तियार दुनियावी वो होता है किसी के दुकानों मकान पर, किसी के शादी विवाह में अगर कोई फर्द किसी को कोई काम सौंप दे, लेकिन उसको ये इख्तियार नहीं देता है कि पूरा माल आप उड़ा देना, पूरा खर्च कर देना, आपके जो मन में आए, अगर आपका अजीज व कारिब आ जाए तो उसको ज्यादा अता कर देना, अगर कोई दूर का हो तो उसको कम दे देना, लेकिन ये दुनियावी इख्तियार है। लेकिन अल्लाह ने जो अपने महबूब प्यारे आका नबी दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इख्तियार बख्शा है, वो इख्तियार क्या है महबूब? आप जिसके लिए चाहे तो जायज फरमा दे और जिसके लिए चाहे हराम फरमा दे। तभी हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमत और रिजवान ने इरशाद फरमाया, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इनको कम करिए आप। सरकार की बारगाह में वो नबी मुख्तार हैं जिनकी बारगाह में कोई फर्द जो है खाली हाथ नहीं लौटा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की तस्वीर पर इरशाद फरमाया गया, गंज बख्शी का तराना है वो प्यारा तेरा, खाली दामन कभी साइल नहीं लौटा तेरा, आखिरी करता चलाता है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उस नबी के जिक्र के लिए हम बैठे हैं। इस आयत दलाइल की रोशनी में क्या से आप अपना जहन 1400 साल पहले की जिंदगी पर ले जाइए और मक्का की सरजमीन पर ले जाओ और पूरे आलम की सरजमीन का गौर व फिक्र करो कि उस वक्त के जमाने को अय्यामे जहालत बोला जाता था। उस वक्त के आलम को लोग क्या करते हैं, ये लोग जाहिलियत का वक्त था, जहाँ पर बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, जहाँ पर वालिदैन की कदर न थी। उस आलम के अंदर अरबो अजम में, अगर अरबिस्तान को जो जिसको आज सऊदिया बोला जाता है उसको अरब बोला जाता था। अरब का माना आता है बुलंदी, उजागर। वो अपने आप को अरबी इस बिना पे कहलाते थे कि उनकी जबान पूरी दुनिया में सबसे अफजल व आला थी। लेकिन आखिर क्या मालूम चलता है कि जब उस जमाने में जब पूरे मक्का के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे अफराद मक्का की सरजमीन पर थे, तो आखिर उसको अय्यामे जहालत क्यों बोला गया, अय्यामे जहालत क्यों कहा गया? ये जाहिल है, ये दीन से परे हैं, आखिर ये जुमला क्यों कह दिया गया? उस जमाने में इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी थे, जिसको आज डबल कैटेगरी में बांट दिया गया है। कोई एमबीबीएस है, कोई जो है जीएनएम है, कोई क्या है, कोई क्या है। लेकिन उस जमाने में भी
عربی میں ایک لفظ آتا ہے مہندس کا، جس کا معنی انجینئر آتا ہے۔ اب بتائیے اگر اس زمانے میں انجینئر نہ ہوتا تو وہ لفظ کہاں سے پیدا ہو جاتا، اور اگر اس زمانے میں ڈاکٹر نہ ہوتے تو حاکم و دکتور کہاں سے پیدا ہو جاتا۔ تو معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین پر تمام طرح کے افراد پڑھے لکھے قاری موجود تھے، لیکن اللہ اکبر اس زمانے کو ایام جہالت کس بنا پہ کہا گیا؟ اس بنا پر کہ اس زمانے میں بچیاں پیدا ہوتی تھی، ان بچیوں کو باپ اپنے گود میں اٹھا کر کے اور اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں شراب نوشی عام تھی، زنا شوق سے کیا جا رہا تھا۔ اب بتائیے ذرا، جب مکہ کی سرزمین پر ابو جہل جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، جو پورے مکہ کی سرزمین پر حکمتیں بیان کیا کرتا تھا، آخر اس کو اللہ کے رسول نے ابو جہل کہہ دیا۔ آج پوری دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے گردان رہی ہے اور جان رہی ہے۔ آخر یہ کیوں جان رہی ہے؟ آج وہی زمانہ یہ تبدیل ہو گیا۔ زمانے میں تبدیلی بالکل نہیں آئی ہے۔ اس زمانے کے انجینئر بڑے سخت ہوتے تھے، جو منزلیں انہوں نے بنائی ہے آج کی انجینئر ایسی منزل نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو ایام جہالت ان کے کرتوتوں کے بنا پر کہا گیا، یہ ایام جہالت آج کے زمانے پر بھی ہے۔ اس زمانے میں ماؤں کے کوکھوں سے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی، تب باپ اس کو اپنے ہاتھ سے زمین درگور کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر آج پیٹ کے پہلے ہی جانچ لیا جاتا ہے، یہ بیٹی ہے یہ بیٹا ہے۔ اگر یہ بیٹی ہے اس کو جو ہے پیٹ ہی کے اندر مار دیا جاتا ہے۔ یہ ابو جہل ہی کا طریقہ ہے، یہ عمرو ابن عاص ہی کا طریقہ ہے۔ بتائیے ذرا، یہ جہالت مٹی نہیں ہے۔ آج اس زمانے میں شراب نوشی تھی، اس زمانے میں بھی شراب نوشی ہے۔ اس زمانے میں زنا تھا، اس زمانے میں بھی زنا ہے۔ اگر مسلمانوں مجھے بتاؤ ذرا، اگر اللہ رب العزت جو تمام چرند و پرند درختوں پر قادر ہے، اگر وہ خدا چاہے تو تمہارے گناہوں کو تمہاری پیشانی پر لکھ دے۔ بے شک بے شک۔ تو بتائیے ذرا، تمہارے گناہوں کو تمہارے دروازوں پر لکھ دے۔ اب مجھ کو بتاؤ ذرا، تو کس کے سامنے اپنے چہروں کو لے کے جاؤ؟ اللہ کی حبیب نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المنزل الاول الآخرہ، کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ تمام منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پر پھنس گیا وہ تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ بتائیے ذرا، اللہ نے اپنے محبوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اے میرے بندوں، جو میرا مصطفیٰ تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے میرے محبوب تم کو منع کرے اس سے بعد رہو۔ آخر یہ دیکھیے ذرا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں، جب قرآن مصطفیٰ کے سینے پر نازل کر دیا گیا، اس 1400 سال پہلے کے زمانے کو نظر میں رکھو، اور عربی داں، مبلغین، شعراء، بڑے بڑے ادب و ادبا مکہ کی سرزمین میں ابو بکر صدیق کے سامنے ہیں، رسول اکرم کے سامنے ہیں، نور مجسم کے سامنے ہے۔ آخر ان کی عربی کہاں چلی گئی جب انہوں نے قرآن میں اعتراض پیدا کر دیا کہ یہ مصطفیٰ کاہن ہے معاذ اللہ، مصطفیٰ جادوگر ہے معاذ اللہ، یہ قرآن کو اپنی جانب سے بول رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَيْبٍ مِّمَّا، کہ اگر تمہیں کچھ شک ہو اس قرآن میں، اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تم اپنے تمام حواری اور جواریوں کو جمع کر لو، لیکن قرآن کی طرح تم آیت نہیں لا سکتے، قرآن کی طرح تم کوئی آیت نہیں لا سکتے۔ جب اللہ نے چیلنج فرما دیا، تو جب مصطفیٰ کا کلام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت القاریۃ والقاریہ اٹھا کر کے کعبہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیا گیا، تمام مکہ کے لوگ حیران ہیں
तबाला हजरत अजीम बरकत ने मक्का की गुंगुयत को देख करके इरशाद फरमाया, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। ऐ महबूब, ये मक्का के अदबो जो हैं ये आपके इल्म के आगे कोरे हैं। या रसूल अल्लाह, जब आप कलाम फरमाते हैं तो आपके कलाम में अल्लाह ने वो ताकत रखी है, और महबूब की अजमत को क्या अल्लाह ने ताकत रखी है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौqa सौति नबी। ईमान वालो, तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद न करो, नहीं तुम्हारे ईमान का जनाजा ऐसे निकलेगा कि तुम्हें पता न चले ये जमाना किधर जा रहा है। ईमान पर नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करने का मतलब क्या है? नबी की हदीस कानों से सुनी जाए, सरकार का अमल सुना जाए, उसके बाद उस पर अमल पैरा ना हुआ जाए। जिस तरह ये बच्चे देखो चिल्ला रहे हैं, हम इस पर एक बात याद दिलाते हैं आपको। एक तकरीर में और बोले थे हम यहाँ पे कि जब माँ बाप नेक थे, जब माँ बाप स्वालेह थे, जब माओ के पेटों में हमल होता था तो माओ की गोदों में कुरान होता था। जब इंसान वालिद होने के करीब होता, उसका सर खुदा की बारगाह में झुका होता था। लेकिन आज का जमाना उठा करके देखो, जब माँ बाप नेक थे उस जमाने में तो बच्चे गौसे आजम की सूरत में पैदा हुए, बच्चे इमाम जलालुद्दीन सुयूती की सूरत में पैदा हुए, बच्चे बदरुद्दीन आइनी की सूरत में पैदा हुए, ख्वाजा गरीब नवाज की सूरत में पैदा हुए, मौलाना हाशिम अलैहिर्रहमा की सूरत में पैदा हुए, मौलाना अंसार अलैहिर्रहमा की सूरत में पैदा हुए। लेकिन आज क्या है, माँ बाप भी बेनमाजी हैं, माँ के पेट में हमल है, सीरियल चल रहा है, नाटक चल रहा है, तो गुलामे बोतल पैदा नहीं होंगे तो कौन पैदा होगा? गुलामे डीजे पैदा नहीं होंगे तो कौन पैदा होगा? कि तकरीर चल रही हो और अपनी बातों में मस्त है। ये गुलामे डीजे ही की तो निशानी है। बताइए हजरत, तो बताइए गुलामे फ्री फायर न बनिए, गुलामे पबजी न बनिए, गुलामे मुस्तफ़ा बनो। और जब गुलामे बोतल पैदा होंगे तो इनसे इश्क मुस्तफ़ा की दलील नहीं समझी जा सकती। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम मुस्तफ़ा का घूट पिलाओ। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि हम वो दीन के खंबे हैं कि हम दीन से न कभी इधर होते हैं न उधर होते हैं, क्योंकि हमारे वालिद ने हमारे मुंहों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की घुट्टी पिला दी है। बताइए जरा हम किधर जा रहे हैं। उस जमाने में रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताइए, अय्याम जहालत था, जिना आम था, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था और औरतों की कोई कदर न थी। लिबादत का जोर शोर था उस जमाने में। उस वक्त अगर ताजीम दिलाने वाले कोई है तो मुस्तफ़ा की जात है, वो नबी कौनैन की जात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कैसा है, जरा इस हदीस पाक को पढ़िए कि सरकार अपने सहाबा के माबैन जलवगर हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर सहाबा इकराम चारों तरफ बैठे हैं, बीच में चांद चेहरा लिए हुए मेरे आका जलवा फरोज है। एक देहाती फर्द दौड़ता हुआ आया और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कैसे तस्लीम कर दूं कि मैं आप अल्लाह की नबी हैं? मैं कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं? जरा कोई मोजज़ा दिखाइए मुझको, जरा कोई ऐसा अमल करके दिखाइए ताकि मैं समझ लूं कि आप अल्लाह की नबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुष्ठे मुबारक का इशारा किया, एक दरख्त अपनी जड़ों को जमीन से कुरेदता हुआ मुस्तफा की बारगाह में आकर के खड़ा हो गया। फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्हद, मेरे आका ने फरमाया गवाही दो।
उस दरख्त ने मेरे आका की बारगाह में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरजे फी मकामी हादा, अपने मकाम पर लौट जाओ। वो दरख्त फिर अपने मकाम पर लौट गया। ये मुस्तफा का इख्तियार है। अगर नबी को इख्तियार नहीं होता तो बताइए जरा, अगर आप एक नीम के पत्ती को इशारा करे, आपके इशारे पर गिर जाए तो बताइए जरा, आपके इशारे पर कोई चरिंदो परिंद चलाए तो बताइए। ये मुस्तफा के इख्तियार है कि दरख्त को खुरेद करके अपनी बारगाह में खड़ा करा रहे हैं। ये नबी के वक्त है, ये मुस्तफा का इख्तियार है। आज कुछ अफराद ने अपनी किताबों में ये दर्ज कर दिया कि जिसका नाम मोहम्मद वाली हो वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, लेकिन नबी को इख्तियार अल्लाह ने कैसा दिया है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा जलवगर है। सहाबा इकराम साथ में अबू बकर सिद्दीक भी है, साथ में फारूक आजम भी है। सरकार चल रहे हैं, फजाआ रजुल वाहिद, मेरे आका की बारगाह में एक शख्स खड़ा हो गया। उसने अर्ज की कि मैं आप पर ईमान लाने से पहले कोई मोजज़ा देखना चाहता हूं। मेरे नबी का इख्तियार देखो। मुस्तफा जान रहमत पर अंगुष्ठ दराजी करने वाले अफराद इस जमाने में बहुत से हैं। कोई अबू बकर सिद्दीक पर उंगली उठा रहा है, कोई पैकरे फातिह बैतुल मक़दिस फारूक आज़म पर उंगली उठा रहा है, कोई किसी भी पढ़े लिखे तबके के लोग नहीं हैं। बड़े बड़े असलाफ पर उंगलियां दराजी कर दिया करते हैं। जरा पढ़ो किताबें तो मालूम होगा। मेरे आका जलवगर हैं। उसे रावी ने अर्ज की कि कोई ऐसा अमल करके दिखाओ कि मैं कलमा पढ़ लूं। सरकार ने फरमाया क्या चाहते हो तुम? उनके सामने खजूर का दरख्त था, उसमें पकी खजूरों का खोशा लटक रहा था। उसे रावी ने अर्ज की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि इस खोशे को अपनी बारगाह में बुला लो और इससे अपनी शहादत की गवाही दो। अल्लाह के हबीब नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के खोशे को इशारा किया, और जब अपने अंगुष्ठे मुबारक का इशारा करते हैं तो खजूर दरख्त से ऐसे उतर रहा है जिस तरह के इंसान उतरता है। अल्लाहु अकबर। वो खोशा नबी का हुक्म पाते ही मुस्तफा की बारगाह में खड़ा हो गया और शहादत दी, कलमा पढ़ा। उसके बाद सरकार ने फरमाया कि अपनी जगह पर लौट जाओ। वो दरख्त में फिर बेबस हो गया। मोजज़ा उसी को तो कहा जाता है जिसको अक्ल सुनकर हैरान हो जाए, अक्ल आजिज हो उसको मानने से, उसी को तो मोजज़ा कहते हैं। ये नबी का एजाज है, ये मुस्तफा का मोजज़ा है। अगर नबी को इख्तियार न होता तो बताइए जरा वो खजूर का खोशा मेरे आका की बारगाह में कैसे चला। ये नबी का इख्तियार। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने आपको इतना प्यारा महबूब दिया है, इतना प्यारा महबूब दिया है कि अल्लाह अकबर। अभी तकरीर आपने सुनी, उस तकरीर में बख्शिश होगी, तमाम की होगी। एक शफात सुगरा है, एक शफात कुबरा है। शफात कुबरा नबी ये दो जहां सरवरे कौनो मका करें, लेकिन आप ये ना समझिएगा कि हमारे गुनाह भुला दिए जाएंगे, हमको कहीं फेंक दिया जाएगा। तमाम गुनाहों तुम्हारे गुनाह, और हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह मौलाना रूम अलैहि रहमतुर रिज़वान ने कहा था कि मौला हमारे गुनाह इतने बड़े नहीं है जितनी बड़ी तेरी रहमत है। हमारे काली करतूतें इतने बड़े नहीं हैं मेरे अल्लाह जितनी बड़ी तेरी रहमी करीमी है। तो एक इशारे में हमको माफ कर सकता है। यहूदो नसारा कुफार मुशरिकीन, कुफ्र दलालत गुमराही सूद खाने वाले, नमाज को तर्क करने वाले तमाम लोगों को जहन्नम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मौत को मेढे की शक्ल में कत्ल कर दिया जाएगा और फिर बचेंगे तने तन्हा। कुछ मोमिनीन मुसलमान भी होंगे, नबी की उम्मती, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो भी जहन्नम में डूबे होंगे। तो अल्लाह के रसूल हुक्म देंगे उलमा को,
حاجیوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو، متقین کو، اولیاء کو حکم دیں گے. یہ شفاعت صغریٰ ہے کہ تم جسے چاہو جہنم سے نکال لاؤ. وہ سر کے بال پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالیں گے. اس کے بعد جب تمام جہنمیوں کو نکال لایا جائے گا تو اس وقت ان کو حوض کوثر کے پانی سے نہلایا جائے گا. تو ارشاد فرماتے ان کا جسم ایسے چمکے گا جس طرح چاندی چمکتی ہے. اللہ اکبر. گناہ یہ ہو گئے. اب عمل انسان کا کہاں ہے؟ نماز انسان پڑھے. آپ اونگ رہے ہیں، یہ ٹھنڈی کا ماحول ہے، آپ اتنا لپیٹے ہیں تو آپ سستی کے قائل بھی ہو رہے ہیں. 2-3 منٹ اور برداشت کریے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کن کی کریں گے؟ حضرت علامہ عبدالسمیع علیہ الرحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ نبی شفاعت کبریٰ کریں گے. اور ان شفاعتوں میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، نماز چھوڑنا. لیکن یاد رکھو کہ زنا سے بدتر غیبت ہے. لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ زنا پھر صحیح ہے. زنا وہ ہے کہ اللہ اکبر تم زمین پر کرو گی تمہاری اولادیں بھوکتے گی. زمین پر تم کرو گے تمہاری نسلیں پیدا ہونے والی ان کے ساتھ کوئی فرد اور کرے گا. زنا کی سزا اللہ زمین پر ہی اتار دیتا ہے. لیکن زنا اور غیبت یہ حق العبد ہے، حق اللہ نہیں ہے. زنا تو اللہ تمہاری توبہ سے معاف کر سکتا ہے، لیکن غیبت کو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ فرد معاف نہ کر دے جس کی تم برائی کر رہے ہو. واللہ کی حبیب نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ میری امت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ میری امت میں سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے آپ کی امت میں سب سے زیادہ مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، پینے کا پانی نہ ہو، رہنے کا گھر نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا نہیں، میری امت میں سب سے زیادہ مفلس اور کمزور لاغر مفلس وہ ہے جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو، سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتا ہو، فطرہ دیتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مارتا، کسی کا ناجائز مال کھا رہا ہو، کسی کی غیبت کر رہا ہو، کسی کو گالی دے رہا ہو، کسی کی زمین ہڑپ رہا ہو، کسی کی برائی کر رہا ہو، کسی کو جھگڑا لگا رہا ہو، تو اللہ اکبر. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ ان بندوں کو راضی کرنے کے لیے اس کے سارے عمل ان کے جھولیوں میں ڈال دے گا. اور پھر بھی اگر کچھ عمل باقی رہ گئے تو اللہ رب العزت ان کے گناہ اس کے سر لاد دے گا. تو بچا کیا میں؟ بتائیے مجھ کو ذرا. کچھ نہیں بچا مومنوں کے ہاتھ میں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیسا ہے؟ ذرا اس حدیث پاک کو ملاحظہ فرمائیے کہ مدینہ کی سرزمین ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین پر صحابہ کا آہو بگن ہے، صحابہ کی آمد و رفت ہو رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، مسجد نبوی کے راستے سے صحابہ آ رہے ہیں، کوئی صحابی جا رہا ہے. اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. جب اذان دے دی گئی صحابہ اکرام
वजू कर कर मस्जिद नबी की तरफ आ रहे हैं। इतने में रास्ते में हजरत अबू हुरैरा मौजूद थे। इस हदीस पाक को आप कई दफा सुन चुके होंगे। हजरत अबू हुरैरा भूख प्यास के आलम में मौजूद थे और पेट पर पत्थर बांधे हुए मदीना के गलियों में बैठे हुए थे। उस आलम के अंदर जब सहाबी आते गए, हजरत अबू हुरैरा इस आस में सलाम कर रहे थे, ऐ सहाबी सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू, कि मेरे सलाम के बाद ये मुझको खाने को खाना दे देगा, पीने को पानी दे देगा, लेकिन कोई नहीं देता। सब सलाम का जवाब देकर के मस्जिद नबी में दाखिल हो जाते। इतने में क्या देखते हैं कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात आ रही है। उन्होंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद वो भी मस्जिद नबी चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी सलाम का उन्होंने जवाब दिया और चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाने के बाद हजरत अबू हुरैरा अपने बतन अक़दस में ये बरबरांगेज ये माहौल बर्पा कर रहे थे। ऐ अबू हुरैरा, आज तुम्हारे पेट को कोई चीज मिलने वाली नहीं है, ये 3 दिन का फाका है, तुम्हें एक फाका और करना है। इतने में क्या देखते हैं कि शफी महशर, नबी दो जहां, सरवरे कौनो मकाम, रहमत दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात तशरीफ ला रही है। सरकार से सलाम किया, उसके बाद नबी दो जहां सरवरे कौनो मकाम ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मेरे साथ। सरकार के साथ अबू हुरैरा चल रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा चलो, पहले बैठ के घर चलो। हजरत अबू हुरैरा अपने चुनिंदा कदमों से नबी के अक़ब में, नबी के पीछे, सरकार के पीछे चलते चले जा रहे हैं। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, इस बकरी के दूध को एक प्याले में दूह लिया जाए। जब उस बकरी के दूध एक प्याले में दूह लिया गया, मेरे आका ने के सामने हजरत अबू हुरैरा हैं। हजरत अबू हुरैरा के दिल में यही था कि शायद अब नबी फरमा दे कि अबू हुरैरा पी लो। आस है, दिल में तड़प है। हजरत अबू हुरैरा से सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा इज़हब इला अस्हाबि सुफ़्फ़ा, अबू हुरैरा अस्हाबि सुफ़्फ़ा की तरफ चले जाओ और उनको बुला करके लाओ। ये अस्हाबि सुफ़्फ़ा वो जमात थी जिनमें हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे, ये तमाम हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर थे। ये तमाम अस्हाब सुफ़्फ़ा मस्जिद नबवी में बैठते थे, जो तमाम सहाबा के मसलों को हल किया करते थे, सहाबा के मसाइल हल किया करते थे। जो कोई मसला पूछता उसके मसले को बयान फरमा दिया करते थे। सरकार हजरत अबू हुरैरा सरकार के कहने पर अस्हाब सुफ़्फ़ा को बुलाया गया। अस्हाब सुफ़्फ़ा नबी की बारगाह में बैठ गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू हुरैरा अब इस प्याले को उठाओ, बारी बारी से जमी सहाबा को पिलाते रहो। हजरत अबू हुरैरा के दिल में तड़प बढ़ती जा रही है, आखिर ये दूध का प्याला मुझको कब मिलेगा। ये नबी का इख्तियार मुस्तफा का देखिए जरा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा ने हज़रत सुफ़्फ़ा को दूध पिला रहे हैं। एक सहाबी पी रहा है, दूसरा सहाबी पी रहा है, तीसरा सहाबी पी रहा है। उसके बाद सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस दूध को नोश फरमाया। उसके बाद सरकार अस्हाब सुफ़्फ़ा जब चले गए, सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा पी लो। हजरत अबू हुरैरा के दिल को चैन आ गया। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसी एक प्याले से इतना शिकम सैर हो गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा और पी लो। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह अब सकत बाकी नहीं है, जरा देखिए आप इस एक प्याले दूध के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत रख दी कि तमाम सास सुफ़्फ़ा सैराब हो रहे हैं। नबी दो जहां ने पिया, हजरत अबू हुरैरा पी रहे हैं। उसके बाद जो है हजरत अबू हुरैरा सिकम शेर हो गए। सरकार हजरत अजीमुल बरकत की नजर जब इस हदीस मुबारक पर पड़ी, इरशाद फरमाया, क्यों अबू हुरैरा कैसा था
وہ جام شیریں جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کتنے تھے؟ وہ 7 صحابہ اصحاب صفہ تھے. 70 صحابہ اکرام کی جماعت اور تھی نبی کی بارگاہ میں. ایک پیالے دودھ سے میرے آقا تمام صحابہ کو سیراب کر رہے ہیں. یہ مصطفیٰ کا اختیار نہیں تو کیا ہے؟ اگر نبی کے اختیار میں نہ ہوتا تو سرکار یہ کیسے کہہ دیتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھاؤ بخاری شریف آپ پڑھیے. نبی دو جہاں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں سرکار نے ایک مشکیزہ نبی کی بارگاہ میں لایا گیا. سرکار اس سے وضو فرمانے لگے. صحابہ اکرام دوڑتے ہوئے نبی کی طرف لپکے اور عرض کی یا رسول اللہ پینے کا پانی نہیں ہے. یہی ایک مشکیزہ ہے، ختم ہو گیا. جب اس مشکیزے کو ڈیلا گیا تو آدھا پیالہ پانی تھا. سرکار وضو کر رہے ہیں. نبی کا اختیار دیکھو. نبی دو جہاں سربرے کون و مکانی اپنے دستے مبارک کو اس طرح بنا کے اس پیالے میں رکھا. رکھنے کے بعد سرکار کے گبوں سے، ان تینوں گبوں سے پانی کا فوارہ پھوٹ پڑا. تمام صحابہ پی رہے ہیں. صحابہ کے گھوڑے، بکریاں، اونٹ تمام سیراب ہو رہے ہیں. اب بتائیے ذرا اگر مصطفیٰ کو اختیار نہ ہوتا تو اپنے جسم مبارک سے پانی کیسے نکال دیتے؟ کہتے ہیں اختیار نہیں ہے. نبی دو جہاں سربرے کونو مکان ہماری طرح ہیں. معاذ اللہ ہماری طرح کیسے ہو؟ سرکار ارشاد فرماتے لیس مثلی و مثلکم، تم میں سے کوئی فرد میری طرح نہیں ہے. میرا خدا مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ نے وہ تمہارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے گھر میں آپ 5 مرتبہ چلے جاؤ تو محلے کے لوگ بتلانے لگیں گے یہ کیوں آتا ہے بار بار، کیوں آ رہا ہے یا جا رہا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ مسجد ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر 5 وقت جانے میں تمہاری عظمت بڑھ جاتی ہے، تمہاری وقار بڑھ جاتی ہے. ایک فرد جو سارا دن گالیاں دے رہا ہو لیکن مغرب کی نماز پڑھ لے تو لوگ اس سے پھونک چھڑا لیتے ہیں اپنے بچوں پر. یہ بتائیے نماز کی عظمت نہیں تو کیا ہے؟ اور تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب اللہ تمہارے گناہوں پر اپنے ستاریت کا پردہ ڈال رہا ہے اور تم سے لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تو بتائیے تمہارے گناہوں کو کس طرح چھپانے والا ہے. گناہگار بندے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز ہیں. اگر اللہ تم کو نہیں بخشے گا تو کن کو بخشے گا؟ ایک حدیث پاک سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ جب تجھے تیرا گناہگار بندہ پکارتا ہے تو کتنے مرتبہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں؟ کتنے مرتبہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں؟ اور جب تجھے تیرا نیک بندہ پکارتا ہے تب تو کتنے مرتبہ کہتا ہے کہ میں بندے میں حاضر ہوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے کریم جب مجھے میرا نیک بندہ پکارتا ہے یا ربی تو میں 1 مرتبہ کہتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے پکارتا یا ربی اے میرے رب. نیک بندہ جو نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکات، تمام دنیا کے خیرات کر رہا ہو، جو بڑی بڑی ٹوپیاں، جبہ و دستار کے مالک ہوں، جب وہ مجھے 1 مرتبہ پکارتے ہیں تو میں ان سے 1 ہی مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر. اور جب مجھے میرا گناہگار بندہ پکارتا ہے تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے مولا کہ یہ تو الٹا ہو گیا.
کہ جب نیک بندہ پکارتا تو تجھے کہنا تھا کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور جب گناہگار بندہ پکارتا تو ایک مرتبہ کہتا کہ میں حاضر ہوں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا میرے قریب، جب مجھے میرا نیک بندہ پکارتا ہے تو وہ اپنے عمل کو سامنے رکھ کے پکارتا ہے، وہ اپنے صدقہ و خیرات کو سامنے رکھ کے پکارتا ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، یہ سنے گا۔ وہ اپنے عمل اور اپنے پرہیزگاری کو سامنے رکھ کے خدا کو پکارتا ہے۔ لیکن اے میرے کریم، جب میرا گناہگار بندہ جس کے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، زکاتیں نہیں ہیں، سارا دن کام کرتا ہے، وقت نہیں ملتا اس کو، جب وہ مجھ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو میں اس سے 3 مرتبہ کہتا ہوں میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو میرے سامنے اپنے عمل کو نہیں لاتا، بلکہ وہ مجھ کو اس بنا پہ پکار رہا ہے کہ میری رحیمی اور کریمی کو دیکھ کر کے میری بارگاہ میں آیا ہے۔ اگر میں اس کو جھڑک دوں گا تو وہ کہاں جائے گا؟ بتائیے ذرا۔ نماز وہ معزز شے ہے، ایک حدیث پاک میں پڑھ دوں، نماز وہ معزز شے ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے قرضہ لے لو، اور قرضہ لینے کے بعد آج کا زمانہ تو قرضہ الٹا ہو گیا ہے، کوئی فرد قرضہ مانگتا ہے، آپ جو ہے محبت میں دے دیتے ہیں، اس کے بعد خود آپ قرض دار ہو جاتے ہیں، آپ ایسے مانگتے ہیں جیسے آپ خود ہی ادھار مانگ رہے ہیں۔ یہ زمانہ چل رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس طرح دنیا میں آپ کسی سے قرضہ لے لو اور قرضہ لینے کے بعد اس کو قرضہ اتنا ہی روپے واپس کر دو، تو اس میں آپ کی کیا عظمت ہے؟ کچھ عظمت نہیں ہے، وہ آپ پر واجب تھا، آپ کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا اور ساتھ میں یہ حکم لگا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ عبادت کیا عبادت ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ اگر کسی صحابی کے گھر پر نہر ہو اور اس گھر میں اس نہر میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو بتائیے اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو اللہ کے صحابیوں نے عرض کی اللہ کے رسول کے، یا رسول اللہ اگر ایسی کیفیت ہے تو اس کے جسم پر کچھ میل باقی نہیں رہے گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہی کیفیت 5 نمازوں کی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ نہر اس کے جسم کو پاک کر دیتی ہے۔ عبادت کریے، فحش کلامی، بد کلامی یہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے کانوں میں پھر ایک گالی کی آواز آ گئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مذاق میں، بھولے میں، غصے میں اگر گالی کا کوئی کلمہ منہ سے نکالا تو اس کے قبر میں بچھو پیدا ہو جاتا۔ یہاں کے بچھو کا عالم تو پھر حکیموں کے پاس دوڑتے ہو، وہاں تو قبر بھر چکی ہوگی اب۔ اسی لیے گالی گلوز یہ منافق کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا فسوق الا منافق، کہ فاسق و فاجر ہی جو ہے فسوق کرتے ہیں۔ اور یہ معزز محفل جس میں آپ تمامی افراد حاضر بخدمت ہیں، اللہ آپ سب کی خدمت کو اور حاضری کو قبول مقبول فرمائے۔ ہم نے جو بیمار ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے شفا کلی عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ ٹھنڈ بہت ہے اور آپ بھی اپنے بستر کے منتظر ہیں، کیونکہ اس ٹھنڈ کے اندر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے آگ جلا لی اور اس کو تاپ لیے، لیکن ایک آگ آپ کے قبر میں اور جہنم کی جل رہی ہے، جس سے بچنے کے لیے نماز ادا کرنی پڑے گی، روزے رکھنے پڑیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہی زندگی ہے پیارے،
اس دنیا وہ دنیا ہے کہ یہاں پر تو آپ کے تیجے اور 40ویں میں بوٹی ڈھونڈی جائے گی. اگر آپ کے سامنے آپ کے تیجے اور نوا میں بغیر بوٹی کا تسلا لا کے رکھ دیا گیا تو لوٹا دیا جائے گا, اس میں ڈھونڈ کے لاؤ. اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں وَإِنْ أَكْلَ بِالْفَرْحَ, اگر کوئی میت کا کھانا خوشی میں کھائے فقلب المیت, اس کا دل ضرور مردہ ہو جاتا ہے. یہ خوش فریبی سے نہیں کھانا چاہیے, ایصال ثواب کے طور سے کھاؤ. یہ دنیا کا دستور تو وہ ہے کہ جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے گی تو کوئی پلٹ کر آپ کی قبر کو دیکھنے والا نہیں ہوگا. ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ آپ کی قبر پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے 2-4 سورتیں پڑھ سکیں. ہم نے اپنے بچوں کو اس قدر انگلش پڑھا دی کہ وہ انگریزوں کو پڑھا ڈالے, لیکن دین ہم نے اتنا نہیں پڑھایا کہ باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے. یہ افسوس کی بات ہے. کوئی فرد بیان کرتا ہے کہ میرے 4 بیٹے, ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک سعودی میں ہے, ایک فلاں ہے, ایک فلاں ہے. آج مسلمانوں کے اندر تو ایک 4 بیٹے ہو گئے, ایک سعودی میں ہے, ایک گاؤں میں ہے, ایک کورٹ کچہری کا چکر لگا رہا ہے, ایک پر مقدمہ چل رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. اور دنیا کے اندر یہ دستور ہے کہ آپ کے, اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری خود کریں. آپ کی نمازیں پڑھنے والے آپ کے بچے نہیں ہوں گے. آپ جس گھر کو آپ نے بنایا, سجایا, سنوارا, لیپا پوتا, وہی رشتہ دار جو آپ کو سب سے محبوب تھے وہ آئیں گے اور سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کتنا دیر لگے گا میت کو نہلانے میں, کتنا دیر لگے گا, وقت ہو رہا ہے لے چلو. وہی گھر کے افراد جن گھروں کو سجایا رچایا اپنے بچوں کے لیے, وہی بچے کہیں گے گھر میں تاخیر نہ کراؤ, لے چلو. بتائیے ذرا, یہ دنیا کا دستور ہے. لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. جو لوگ چلے گئے, آج مثال کے طور پہ آج کون سا دن ہے؟ اتوار ہے, سنڈے ہے. اس میں 99% ایسے لوگ ہیں جو اب قبرستان نہیں گئے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا الى القبور, قبرستانوں کی طرف جاؤ, وہ تمہارے دل سے دنیا کی لذت کو نکال دے گا. مخمل میں سونے والے لوگ مٹی میں سو رہے ہیں. اس ٹھنڈ کے عالم میں کسی قبر پر گھاس ہے, کسی کی وہ ہے, کسی کی وہ ہے. جانتے ہو آپ, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی سمندر میں کشتی جا رہی ہو اور ایک ہی فرد اس کشتی میں سوار ہو اور دریا کے تلاطم سے وہ کشتی ٹوٹ جائے تو بتاؤ وہ ڈوبنے والا کس کا منتظر ہوگا؟ اگر اس کو ایک ناؤ کا تختہ مل جائے تو بڑی بات ہے. یہی کیفیت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی کیفیت قبر میں مردے کی ہوتی ہے کہ جس طرح اس سمندر میں ڈوبنے والا شخص کسی کے حامی کا, مددگار کا منتظر ہوتا ہے, اسی طرح قبر میں مردہ کسی کے درود کا, کسی کے قرآن کا, کسی کے پارے کا, کسی کے وظائف کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور پڑھ دے, ہم کو اس گناہ سے چھٹکارا مل جائے. کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے, عالموں کا, حافظان اکرام کا رسمی رواج ہے, طور ہے, یہ آئیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, جنازہ پڑھائیں گے, چلے جائیں گے. لیکن اگر باپ کا جنازہ ہو بیٹا کھڑا, دادا کا جنازہ ہو پوتا کھڑا ہو, جو دل سے اس کے دعا نکلے گی کسی اور عالم کے دل سے نہیں نکل سکتی. لہٰذا اپنے بچوں کو تعلیم دین دو. تعلیم مصطفیٰ کو ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کے کلمہ پڑھا, اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 2 قدم اٹھاؤ گے تمہاری موت ہو جائے گی. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, اس 2 قدم میں کوئی ایسی بات بتا دیں
جو ساری دنیا میں سب سے افضل ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو, یہی پہ جانا ہے, ختم ہو جانا ہے. اگر کوئی اور عمل ہوتا تو اللہ کے رسول فرما دیتے کہ یہ کر لو, لیکن تعلیم ہی کو کیوں کہا گیا؟ تعلیم ایک ایسی روشن کتاب ہے کہ تعلیم وہ تعلیم ہے کہ اگر قرآن کا علم نہیں ہوگا, حدیث کا علم نہیں ہوگا تو زندگی کوری ہوگی, اندھی ہوگی. ہم کیا سمجھیں گے؟ جو موبائل پہ سن لیے اسی پر عمل کریں گے. 4 عالم بیٹھے ہوں گے, ہم ان سے گفتگو کرنے لگیں گے, فلاں یہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن جو دین پڑھے ہیں ان سے مسئلہ پوچھو. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ فوراً علم والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو. لیکن یہ عالم اور مفتی ہونا کسی ایک شخص کی خاصیت نہیں ہے. اللہ نے ہر شخص کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ عالم بن جائے, حافظ بن جائے, مفتی بن جائے. وہ بنتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا قیامت میں الگ حساب ہوگا. یہ معمولی شے نہیں ہے. شادی بیواہ میں, کھانا دعوت بندی میں اگر گھر کا رشتہ دار کا کوئی افراد ناراض ہو جائے تو پورے گھر والے اس کو مناتے ہیں. لیکن ایک خدا جس کو ناراض کر بیٹھے ہو نمازوں کو ترک کر کے, جس کی بارگاہ میں وہ رب کریم ہے جو تمہیں بخش سکتا ہے, معاف کر سکتا ہے, اس کو مناؤ. ذرا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کی بارگاہ میں اور کنارے پر کونے میں جا کر کے سجدہ کرو اور اس سجدے میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو. تو بتائیے آسانیاں نہیں آئیں گی تو کہاں سے آئیں گی؟ تو اپنے رب کو یاد کریے, نماز پڑھیے اور صحابہ کی تاریخ پڑھو. دین وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الدین یسرن, دین نام ہے آسانی کا. اسلام سے زیادہ آسان دین اور مذہب, اسلام ایک ہی مذہب ہی ہے. دنیا میں اسلام ہی کے علاوہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ جو ہے سب فرقے ہیں, ان کو مذہب نہیں بولا جا سکتا, ان کو دین نہیں بولا جا سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. تو معلوم چلا اسلام کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب باطل, اسلام ہی سچا ہے. اس اسلام کے بارے میں اللہ نے حدیث, اللہ کے رسول نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. اے لوگوں آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کو پریشانیوں میں نہ ڈالو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو دین مصطفیٰ کی اچھی بشارت دو, بشارت دو, نفرتیں نہ دلاؤ. لیکن آج کا زمانہ الٹا ہو چکا ہے, پریشانیوں میں ڈالو, آسانیاں مت دو, نفرتیں دلاؤ, خوشخبریاں نہ دو. یہ زمانے کا دستور ہے. اور پھر بھی مسلمانوں اور ایمان درازی لوگوں کا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس پرفتن دور میں, پرفتن جماعتوں میں, حکومتوں میں چاروں طرف سے فتنے مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں. اس عالم پر بھی وہ نبی کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. تبھی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. السلام علیکم.